لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ہر اس شخص کو جو قیامت تک آنے والا ہے اور قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ ہر شخص فردن مخاطب ہے. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اول، اور آپ کے بعد آنے والی آپ کی امت کا ہر فرد مخاطب ہے اس کا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدلا اور خود گمراہ ہوئے اور جہنم کے مستحق ہوئے، اپنی قوم کو بھی انہوں نے جہنم میں ڈال دیا. دار البوار، ہلاکت کے گھر میں انہوں نے ان کو ڈال دیا. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو یقیناً قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہی کے گھر میں لے جا کر کے ڈال دیا اور گمراہی اور ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا. احلوا قومهم دار البوار، ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ خود ان کا اپنا گناہ ان کے اوپر لدے گا اور جنہوں نے ان کی اتباع کی سب کا گناہ ان کے اوپر آئے گا. وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، دوسرے بھی جو جائیں گے ان کا ڈبل عذاب ان سب کے اوپر آئے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من دعا الی ھدی فلہ اجرہ واجر من عمل بہ. جس شخص نے کسی ہدایت اور نیکی کی طرف بلایا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو شخص اس کے بلانے پر اس نیک عمل پر عمل کرے گا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. ومن دعا الی ضلالۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها، جو شخص کسی گمراہی کی طرف بلائے گا اس کو تو اس کا گناہ اپنا ملے گا، دوسرے کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ مَعَ أَوْزَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، تاکہ وہ اپنا گناہ بھی اٹھائیں اور جن کو انہوں نے بلایا تھا، گمراہ کیا تھا، ان کا گناہ بھی اٹھائیں. لیکن یہ نہ سوچے آدمی کہ ہم بچ جائیں گے، گناہ ہوگا اس کے اوپر، یہ کہہ کر کے کہ نہیں ہم نے تمہاری اتباع کی تھی، وہ ظالم ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں. اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل کے دے کر کے اللہ تعالیٰ نے تقلید کی ہر قسم کو کی بغیر دلیل کے آنکھ بند کر کے کسی کی بات مان لینے کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح پرانے لوگ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پہ پائے تھے، ہم بھی انہی کے پیچھے ہدایت یاب ہوں گے اور انہی کے پیچھے چلیں گے. تو یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سے مخاطب کر کے کہا کہ تم تو اپنے عقل رکھتے تھے، شر اور خیر کی پہچان تمہیں کرنی چاہیے تھی. باپ دادا کے طریقے پر دنیا کے معاملات میں تو نہیں ہو. باپ دادا پیدل چلتے تھے اور میلوں سینکڑوں میل پیدل سفر کرتے تھے، بعد میں انہوں نے سائیکل بنائی، بعد میں موٹر سائیکل بنائی، ہوائی جہاز پہ اڑنے لگے. تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر رہیں گے؟ دین ہی کو مظلوم کیا آپ نے، دین ہی کو کیوں مظلوم کیا اور نشانہ بنایا کہ باپ دادا ہی کے طریقے پر رہیں گے؟
عقل سے سوچنا چاہیے کہ دنیا میں دین مختلف قسم کا ہے، جہاں بھی دو بات ہوتی ہے آدمی سوچتا ہے بھائی کیا بات ہے، ایک آدمی ایسی بات کہتا ہے دوسرا آدمی ایسی بات کہتا ہے، یہ چیز فوراً اس کا ماتھا ٹھنک جاتا ہے نا۔ تو یہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ دین کو مختلف شکلوں میں دیکھ رہے ہیں تو خود عقل سے کام لے کر کے تقلید کو سامنے نہ رکھ کر کے پیچھے چھوڑ کر کے آپ سوچیں کہ کون سا دین صحیح ہے۔ نہیں آپ سوچ سکتے تو لوگوں سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں معلوم تو لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں، عالم دین ہیں، اور دین صحیح کیا ہے اس کو لینا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے گناہگار وہ ہوں گے جو غلط راستے پر بلاتے ہیں۔ اور میں کھل کر کے یہ بات کہوں گا کہ یقیناً اللہ کے رسول کا عقیدہ کچھ اور تھا، آج کل علماء غلط عقیدے پر عقیدہ رکھتے ہیں جس کا نام اشعری عقیدہ رکھا جاتا ہے، ماتریدی عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور یقیناً وہ گناہگار ہوں گے قرآن پاک کا عقیدہ چھوڑ کر کے تقلید میں، اور پھر جو لوگ ان کی اتباع کریں گے ان سب کا گناہ ان کے اوپر لادا جائے گا۔ ان علماء کرام کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں تو اپنی لچھے دار آواز سے، لچپاٹ دار آواز سے اور اپنی حجت لسانی سے غالب ہو جائیں، لیکن قیامت کے دن یہ زبان بند کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حربہ استعمال نہیں کر سکتے ہو، کوئی بھی فریب استعمال نہیں کر سکتے۔ تو علماء سب سے پہلے یقیناً اسی وجہ سے سب سے پہلے علماء کو جہاں کے ذریعے تین آدمی جو ہوں گے ان میں ایک عالم ہوگا، اس کے ذریعے سے جہنم کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا۔ اس وجہ سے علماء کو سوچنا چاہیے، اور صرف علماء ہی مجرم نہیں بلکہ ہم اگر ان کی بات کو بغیر کسی عقل کو سامنے رکھے اور صحیح دین کو نہ ڈھونڈے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ نے پہلے اسی آیت میں، اسی صورت میں آپ نے پہلے وہ آیتیں سنی، لما قضی الامر وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ جب فیصلہ ہو لے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان کہے گا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، ہم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ سچ تھا، ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے آواز دی تو آ لیے ہمارے پیچھے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے کو ملامت کرو، اب ہمیں ملامت کرنے کا موقع نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے۔ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جن کے پیچھے چل کر کے اپنے عقل کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں دے رکھا تھا، وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے نہیں تم ہمارے پیچھے نہیں چل رہے، تمہیں تو اللہ نے عقل دیا تھا، تم اپنے عقل سے کام لے رہے تھے، تو گویا کوئی ہم سب کا ساتھ دینے والا نہیں اگر ہم نے اللہ کا دامن نہیں پکڑا، دوسروں کے دامن سے ہم الجھے رہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، انہوں نے خود بھی گمراہی کو اختیار کیا اور اس گمراہی کی وجہ سے وہ ہلاکت میں گئے، اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں گڑھے میں ڈبایا۔ جہنم یصلونہا، کون سا ہے ہلاکت کا گھر؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار، جہنم ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے۔ یصلونہا صلا بمعنی آتا ہے کہ گرم آگ سے اس کو سینکا جائے، جیسے کہتے ہیں، جیسے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ تم ذرا سا ٹھہرو، ہم جا کے آگ لینا ہے، لعلکم تسقلون، اس سردی میں تم کچھ گرمی حاصل کرو سینک کر کے اور تاپ کر کے۔ تو جہنم یصلونہا، اس میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے اور اس میں جھلسائے جائیں گے۔ وبئس القرار، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو ٹوک آسان ہے اس کا یاد کرنا، جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں یقیناً اب ہمیں ڈھونڈ کر کے ان سے بچنا ہے، جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ دو ٹوک آدمی کیوں نہیں یاد کر پا رہا ہے؟ جہنم یصلونہا، جو لوگ غلط کام کریں گے جہنم میں جانا ہوگا اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس وجہ سے جنت، جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بیان، اسی آیت میں ہے ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، برے لوگ جہنم میں برے ٹھکانے میں جائیں گے اور جنت والے نیک کام والے جنت میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی دودھ کی اور کیا نام ہے شہد کی اور صاف پانی کی۔
تو آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا 4 دن کی ہے، یقیناً آخرت کا دن آنے والا ہے، اور اس دن کے بعد ہمیشہ کی زندگی رہے گی. وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، یا تو جنت میں رہے گا آدمی یا جہنم میں رہے گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی طرف سے شریک بنا لیے. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ان کو گمراہ کریں. یہی شریک شیطان ہے، یا یقیناً جن کی ہم اتباع کر رہے ہیں اللہ رسول کی اتباع چھوڑ کر کے، گویا اللہ ہی اطاعت کا مستحق ہے، عبادت کا، ہم ان کو اپنی پوری اطاعت ان کو دے رہے ہیں، اور اللہ کے شریک ہو گئے. یقیناً لیضلوا عن سبیلہ، یہی لوگ راستے سے، نتیجہ یہ ہوگا، لام عاقبت کا یہاں کہتے ہیں علماء کہ لیضلوا عن سبیلہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے سے اس کو گمراہ کر دیں گے. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اے پیارے رسول آپ سمجھا دیجئے، کہہ دیجئے اگر اسی پر رہو گے تو کچھ دن کے لیے مزے اڑا لو. تمتعوا، کچھ دنوں کے لیے تم کھا پی لو، مزے اڑا لو، تمہارا ٹھکانہ آخر جہنم ہی ہے. فإن مصيركم إلى النار، بے شک تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. کچھ دن کے لیے تم رنگ رلیاں مچا لو، یقیناً اس میں کوئی تمتعوا فإن مصيركم، یہ چند دن کی زندگی ہے. کتنے دن آدمی جیے گا؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں آدمی جوانی اور دیوانی میں مبتلا رہتا ہے، اور جب دن ڈھلنے لگتے ہیں تو پھر یقیناً اگر اللہ نے ہدایت نہ دی تو وہ وہی پرانی روش میں اپنے کو ڈبائے گناہوں میں اور قبر میں جا کر کے لیٹ جاتا ہے. لیکن کم سے کم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اب تو تم نصیحت لے لو. وجاءکم النذیر، بال پک گیا، نذیر کی تفسیر کی ہے وہاں کہ بال پک گئے اب، اور تم قبر کی طرف جا رہے ہو تو اب تو توبہ کر لو، موقع ہے. لیکن آخر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی. فإن مصيركم إلى النار، تمہارا راستہ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. لا ينفعونكم ولا يضرونكم، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعونكم ولا يضرونكم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے قوم سے کہ کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہی بتوں کے بارے میں کہ اگر ان کے اوپر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، مکھی اس میں سے کچھ لے لے تو اس سے بھی وہ چھین نہیں سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، تم بھی کمزور وہ بھی کمزور، تو پھر کمزور کی عبادت کیسے کرے؟ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے. اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک اور مشرکین لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لوگوں نے جو شرک کیے ہیں، لوگوں کو شریک بنایا، ان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی نعمت اور اپنے احسان کو جتا کر کے آدمی کو اپنی طرف مائل کیا. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ كذلك نصرف الآیات لعلكم تعقلون، مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو اتار کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ سمجھیں. اللہ الذی، اللہ کی وہ ذات مبارک ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی اتارا. کون ہے جو پانی اتارتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھلوں کو، تمہاری روزی رسانی کے لیے، تمہاری روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا. پھلوں کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی درخت جو زمین سے نکلتا ہے، وہ چاہے نرم تنے کا ہو یا سخت تنے کا ہو، سب کو پھل، سب کے پھل کو پھل کہا جاتا ہے. گیہوں ہے وہ بھی پھل ہی ہے. تو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب پھل کی روزی دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھل کی روزی گویا یہ کمالیات میں سے ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ رحیم و کریم گیہوں، چاول اور دوسری چیزیں جو کھانے کی اساسی ہیں، جس بنیادی
بنیادی ہیں جس کا ہر شخص محتاج ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مہیا سب سے پہلے کرنے والا ہے۔ اللہ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے، بلندی سے، آسمان کا معنی یہ نہ آسمان بلندی کو بھی کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے اپنی طرف سے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ نے آسمان سے اپنے حکم سے بلندی سے پانی اتارا۔ اللہ تعالیٰ کس قدرت سے بادل کو اکٹھا کرتے ہیں اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا ہے کہ تھوڑی سی بدلی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا ہے، اور اس کو ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سقناہ لبلد میت، جہاں ضرورت ہے بارش کی، اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے اس کو وہاں ہانک کے لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد بارش اتارتا ہے۔ اور آپ جہاز پہ چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بدلی آپ کے نیچے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ کوئی کہے کہ نہیں پہلے آسمان سے پانی اترتا ہے، یا کوئی بھی سر سے اوپر جو بلندی ہے وہ آسمان ہی ہے۔ یہاں آسمان کا معنی یہ ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بارش اتارتے ہیں۔ یہ اللہ کے اوپر رہنے کی دلیل ہے، اللہ کے عرش پہ ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے حکم دیتے ہیں، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمارے علماء اس عقیدے کو اپنے گلے سے لگا کر کے جیتے ہیں اور لوگوں کو اسی پر پالتے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں، یقیناً وہ حقیقت میں گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان ایسے گمراہوں کو اللہ تعالیٰ صحیح راہ دکھائے۔ یہ علماء یقیناً انہی کی وجہ سے دنیا میں فساد ہو رہا ہے۔ جو صحیح پٹری چھوڑ کر کے خود صراط مستقیم پر عمل نہ کر کے آدمی یقیناً خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جس کو پیارے رسول نے کہا کہ یہ میرا طریقہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور اپنے طریقے کے بارے میں فرمایا کہ میں قرآن سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر آپ نے یا ہم نے کسی نے بھی اس سیدھے راستے کو چھوڑا تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا، منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن ہمارے علماء جو یقیناً لغت عربی لغت یا عربی قوانین قواعد اور اس کی بال کی کھال نکال کر کے سمجھتے ہیں، یہ لفظ کیوں نہیں سمجھتے ہیں استوا کے معنی کیا ہوا، اور عرش کہاں ہے اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہم عرش پر ہیں، پیارے رسول نے صحیح احادیث میں واضح طور پر کئی احادیث میں، اسی وجہ سے علماء نے خاص کتابیں لکھی ہیں ایسے لوگوں کے رد پر۔ کتاب العرش لکھی دارقطنی نے، اسی طرح امام ذہبی نے العلو للعلی الغفار، اللہ کے اوپر ہونے کی دلیل میں جو علی اور غفار ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، صحیح احادیث، اقوال صحابہ اور اقوال ائمہ۔ اور میں بار بار یاد دلاؤں گا اپنے حنفی بھائیوں کو، یقیناً جو سب سے قریب ہیں حق کے انشاءاللہ، اگر وہ کتاب و سنت سے دشمنی نہ کریں، کیونکہ دشمنی کر رہے ہیں، میں یہ لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کر رہا ہوں کہ کسی کی عقیدت میں وہ کتاب و سنت چھوڑ رہے ہیں بہت سے مسائل میں، اس وجہ سے میں ان کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ یقیناً آپ لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور قرآن کے سمجھنے کا سب سے پہلا اسٹیج جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے اس کی تفسیر کیجیے۔ اگر استوا کے معنی آپ نے کچھ اور کیا جو صحابہ کرام نے جس کو نہیں سمجھا تو یقیناً وہ غلط ہے۔ قرآن کریم کو جس طرح عقیدتاً اور عملاً صحابہ کرام نے پیارے رسول کے دست مبارک سے سمجھا، زبان مبارک سے سمجھا اور لیا دست مبارک سے آپ کے، وہی دین حقیقت میں وہی دین ہے۔ اور اگر ہم دائیں بائیں کسی اور کی تفسیر لیں گے تو یقیناً گمراہ ہو سکتے ہیں۔ خود ہمارے امام ابو حنیفہ، بار بار میں اس کو یاد دلاتا ہوں اپنے علماء کرام کو یا اپنے حنفی بھائیوں کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ جا کے دیکھیں، انہی کی کتابوں میں ہے فقہ اکبر، جس کو ابو مطیع بلخی جو خاص امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ جا کے دیکھیں کتاب میں صاف کہا ہے کافر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو کافر کہا ہے۔ اتنی بڑی بات، اور ہم عقیدت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو اپنے کو ان کی طرف منسوب بھی کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ان کی بات کو ہم نہیں مار رہے ہیں، کہتے ہیں وہ کافر ہے،
پھر دوسری مرتبہ دوسرا سوال ابو مطیع بلخی کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ عرش پہ ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ عرش زمین پر ہے یا آسمان پر ہے. تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہی جواب دیا کافر، لأن اللہ تعالیٰ قال فی الاول الرحمن العرش استوى، دوسرے میں کہا افامنتم من فی السماء، اللہ تعالیٰ نے بلندی میں اپنے کو کہا ہے، اور پھر رسول نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اور عرش اور کرسی اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہوئے. مستوی ہونے کا لفظ مستوی ہی رکھتے ہیں ہم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک یہی لفظ استعمال کیا ہے جانوروں کے بارے میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور پھر کہا لتستووا علی ظہورها، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے اور خچر پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور جب سوار ہو تو کہو الحمدللہ الذی لتستووا علی ظہورها، اس کی پیٹھ پہ جب بیٹھو تو کہو الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا، اس رب کی کا شکر کہ جس نے ہمیں اس کو مسخر کیا. مسخر کیا کہ ہمارا اڑین گھوڑا آپ کو اٹھا کے پٹک سکتا ہے کسی مرحلے پر، اپنے پیٹھ پہ بیٹھنے نہ دے، اس کو آپ سدھاتے ہیں. ہاتھی تک جو اتنا بڑا جانور ہے سبحان اللہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. اونٹ جب غصہ ہوتا ہے تو آدمی کا سر پکڑ کر کے اور توڑ کر کے ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے. تو یہ ہے لتستو. استوا کے معنی اگر لفظی ترجمہ کریں گے آپ تو بیٹھنے کا ہو جائے گا، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بیٹھے ہیں، پیر لٹکا کر کے یا پلتی مار کر کے. ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ مستوی ہیں عرش پر. اور پھر اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو ہمارے امام کا فتویٰ میں ان کو سناؤں گا، ہمارے امام اعظم کا فتویٰ کہ اس کو آپ نے کافر کہا. علماء کیوں نہیں اس کو سوچتے ہیں؟ اتنی واضح بات ہے واللہ. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ اپنی پوری قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، خدا نخواستہ پیخانے میں کی جگہ پر بھی ہے، خدا نخواستہ. کتنی بڑی بے ادبی ہو رہی ہے رب العالمین کی ذات مبارک میں. اور یہ چیز سمجھنے کی بھی ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی پردے میں رہتا ہے. آپ جانتے ہیں گھر کا بڑا آدمی ہر ایک کے ساتھ نہیں ملتا ہے. پھر اور بادشاہ ہوتا ہے شیشے کے اندر بیٹھ کر کے پوری دنیا کی حکومت چلاتا ہے اپنے کارندوں کے ذریعے سے. وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بے مثال سمجھ کر کے آپ کہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی معنی کو بیان فرمایا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین آسمان پر بیٹھ کر کے اللہ رب العزت اور پوری زمین کی تدبیر اور اس کے امور کی کو چلاتے ہیں. تو یہ چیز بہت ہی آسان ہے سمجھنے کی، لیکن علماء جو ہیں یقیناً لوگوں کو گمراہ کریں. وہی علماء اگر ایک بار اعلان کر دیں جن کی عقیدت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں ہدایت مل جائے. لیکن مشکل ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو چھوڑ کر کے قرآن بھی سن رہے تو کہتے ہیں ہمارے علماء نے نہیں کہا، یہ ہمارے عالم نہیں ہے، یہ فلاں. یہی بیٹھ کر کے ہمارے دو دوست تھے، مجھے یاد آتا ہے پاکستانی حج کے کسی حج میں، تو یقیناً وہ جب انہوں نے تقریر سنی، عام تقریر ہوتی ہے حج کے دنوں میں، تو انہوں نے جب تقریر سنی قرآن و سنت حدیث میں یہ ہے اور یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارا مذہب سب اماموں کا مذہب ہے، جو صحیح ہے وہ ہمارا مذہب. یہ نہیں کہیے کہ آپ وہابی ہیں، اور یقیناً اٹھ کر کے اور چوتڑ جھالتے ہوئے اور نکل گئے. تو ان سے جب یہ چیز کہی جائے تو کہیں یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، نکل گئے. یقیناً اسی جگہ پر اسی علاقے پہ ہوتی ہے یہ کرسی الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری بات نہ سنیے، بات ان کی ہے، زبان میری. تو اللہ اور رسول کی بات ہے، اس کا تو احترام کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور قرآن حدیث کی مجلس اتنی بابرکت ہے کہ جب بھی پیارے رسول کا نام آئے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. دوسری کتابوں کو پڑھ کر کے فقہ کی کتابوں میں خال ہی پیارے رسول کا نام آتا ہے. اس کو چاہیے کہ حدیث کے ذریعے سے اس کو مزین کر کے اور کہا جائے کہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے، حدیث شریف میں یہ ہے. اور فلاں آدمی کا وضو کب ٹوٹے گا، حدیث شریف کیوں کہ اس وقت ٹوٹے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کوئی سو گیا یا ریاح خارج ہو گئی. آپ دیکھیں گے اس کو تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، بعد کے لوگوں نے. اور کل بھی اگر کسی نے اس مذہب سے منتسب ہو کر کے کوئی بات کہہ دی تو وہ مذہب کی بات ہو جاتی اور امام صاحب کی طرف کی حنفی مذہب کا مسلک ہے. نہیں بھائی، آپ امام صاحب کو اپنے ساتھ نہ لپیٹیں. امام صاحب خالص
اہل سنت خالص، اہل حدیث خالص قرآن کے عامل تھے یقیناً. آپ ان کو ہر چیز میں لپیٹ کر کے کہیں گے کہ ہمارے امام کا یہ مسلک ہے، یہ غلط ہے. آپ یہ کہیے کہ بروقت جو امام نے آپ کو فتویٰ دیا ہے، مفتی صاحب نے اس زمانے میں 14 صدی میں 15ویں صدی میں، ان کا یہ قول کہیے، ان کی طرف منسوب نہ کیجیے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح بہت سے مسائل ہیں جس میں قرآن حدیث واضح طور پر ہیں. کتنے مسائل ہیں جن پر بڑی تیزی سے اور بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی باتیں نہ سنو. اس میں قرآن کی مخالفت، سنت رسول کی مخالفت، مسجد میں نہ جانے والا مسئلہ. اسی طرح آپ لوگ اللہ سے توبہ کیجئے. اور عورتوں کو بہت سے لوگ حج میں بھی سنا ہے اتنے مقلد، اتنے متعصب کہ حج میں بھی عورتوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے. تو کیسے ان کا حج ہوگا آخر؟ صرف طواف اور مجبوراً اجازت دیتے ہیں طواف اور سعی کی. سبحان اللہ. اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی شادی کرائی اور بچہ بہرحال وہ ہاتھے لگ گیا ہمارے جماعت تبلیغ کے. میں وہی بات کہوں گا کیونکہ اس میں کوئی ایسی لگی لپٹی بات نہیں ہونی چاہیے. اور ان سب نے سمجھا دیا شادی کی، بچہ محروم کیے ہوئے بیوی کو حرم میں آنے سے. کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے عورت کا مسجد میں آنا. اور حلالہ اور حرامہ یہ سب مسائل ایسے ہیں جو یقیناً قرآن و حدیث کے مخالف ہیں. اس وجہ سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری خیر کس میں ہے. ہمارے لیے جو راستہ پیارے رسول نے دیا وہ راستہ ہے یا کسی اور کا دیا ہوا راستہ. بہرحال اس کو آپ تنہائی میں سوچیں. اگر توفیق ہو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کی تو تنہائی میں بھی بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اور اندھیرے میں سوچیں تو زیادہ ذہن کھلے گا انشاءاللہ. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی اتارا. فاخرج منہ به من الثمرات رزقا لکم. تمہاری روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھلوں کو، ہر درخت کے پھلوں کو، جس میں کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو کمالیات میں سے ہوتے ہیں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو ضروریات اور حاجیات جن کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا. سب کی روزی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر چیز کو، ہر جاندار چیز کو جس میں حیات ہے پیدا کیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ درخت با حیات نہیں، تر و تازہ با حیات ہے. سوکھ گیا وہ مر گیا یقیناً. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا. انسان کو مٹی سے اس کی اصل بنائی. لیکن جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. نسل چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سے پانی ہی کو رکھا. تو پانی گویا جانوروں کے پیدا کرنے کا، اور عام پانی درختوں کو اگانے اور اس کی سینچائی کا، اس کے بڑے ہونے کا، اور پھلوں کے نکلنے کا، اور تمام مراحل میں پھلوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کشتیوں کو مسخر کیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں کہ اس کی رحمت سے یہ کشتیاں ان سمندروں میں رخان چلتی ہیں آسانی سے، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی نہ ہو تو یقیناً ایک ہی موج میں وہ الٹ کر کے اور پھر سب کو ڈبو سکتی ہیں. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کیا ہے، ایسے اس انداز سے بنایا ہے کہ اس پر آپ کشتی چلا سکیں. ایسا نہیں کہ ہر وقت وہ سخت موج میں ہو کہ اس پہ چلنا مشکل ہو جائے. اور اسی وجہ سے عرب کے پرانے زمانے میں کشتیاں چھوٹی ہوا کرتی تھیں، ذرا سا خطرہ محسوس ہوتا تھا کنارے کنارے چلتے تھے. اب تو یہ بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں وہ سمندر کو سیدھے پار کرتی ہیں. پرانے زمانے میں اس طرح کا نہیں تھا. کنارے کنارے چل کر کے پھر جا کر کے کسی طرح وہاں خلیج کے ذریعے سے پھر اگر ان کو ادھر دوسری طرف جانا ہو تو یہ ایک دن کا راستہ 1 مہینے میں طے کرتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بھی اللہ رب العزت نے نئے طریقے بتا کر کے. اور پھر بھی کشتیوں کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے. شاید آپ لوگوں نے پتہ نہیں سفر کیا کشتی سے نہیں. 1967 میں ہم لوگ یہاں سے گئے تھے بحرین سے کشتی پر سوار ہو کر کے. جاتے ہوئے تو بڑے آرام سے گئے، لیکن آتے ہوئے جولائی کا مہینہ تھا شاید،
اتنے سخت تھپیڑے اور موج کہ دور سے آ رہی ہے پہاڑ کی طرح یہ موج. اور پہلا منزل جو پہلا عرصہ تھا، پہلے ہم لوگ اس پہ کھڑے ہو کر کے اور 2-4 وہ کشتی والے یا جو سفر کرنے والے ہیں وہ ڈور سے شکار بھی کرتے تھے دلچسپی کے لیے. ہم لوگ کھڑے ہو کر کے اور چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آرام سے. کوئی واپسی میں ایسا ہوا کہ اس کو جب تھپیڑے آتے تو دوسری منزل تک اس میں پورا پانی بھر جانے کا خطرہ، تو بند کر دیا اس کو. اور پھر جہاز ایسا ہلتا سبحان اللہ کہ اس میں ہر ایک اور چیختا اور سر ان کے گھومنے لگتے، کوئی اٹھ نہیں پاتا، نماز لیٹ کے پڑھتے تھے لوگ. یہ حالت ہو جاتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے سبحان اللہ کشتی کو. اور کم ہی خال ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں کشتی ڈوب جاتی ہے، جس میں غلطیاں کچھ ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تاکہ سمندر میں چلیں بے امر ہی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی نہروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس میں سے سمندر میں سے بھی تأکلوا منها لحما طریا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی شکار کر کے تازہ گوشت کھاؤ. اسی طرح نہروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے ہر کام کے لیے. اس سے تم پانی نکال سکتے ہو، پانی کھینچ کر کے اور کھیتیوں کو سیراب کر سکتے ہو. اسی طرح اس میں سے شکار کر سکتے ہو. بعض نہریں ایسی ہوتی ہیں جس سے موتی اور مرجان خاص طور پہ مہنگے جو پتھر ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے. ہم اس میں ڈوب کر کے نکالتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ اس میں جو بھی ڈوبے وہ ڈوبا ہی رہ جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو ہموار کر رکھا ہے. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اللہ تعالیٰ کی قدرت سوچو، یہ سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں جو چلتے رہتے ہیں محنت سے. دأب يدأب، جو محنت سے چلتے رہتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوڑ رہے ہیں اپنے مشن میں. یعنی ابھی میں آ رہا تھا تو یہ آیت ایسے سامنے رکھے تھا گاڑی میں، تو دیکھا کہ یہ جو بس چلتی ہے ساپٹکو، وہ اس کے پیچھے کا کھلا ہوا تھا. تو دیکھا کہ اس میں جتنی کھڑکیاں لگی ہوئی، ایک سے دوسری ملی ہوئی، تیسرے سے چوتھے سے، ایسا معلوم کتنی محنت سے سب چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا دیکھیے اسی طرح سورج اور آسمان کو، چاند کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اللہ کے حکم کی مخالفت یہ انسان، بدنام انسان یا بدبخت انسان ہی کرتا ہے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تمہیں چلتے ہی رہنا ہے جب تک میں کوئی اور آرڈر نہ دوں، ایک دن ایسا بھی آرڈر آئے گا کہ یہ پورب سے نکل کر کے چلتا ہے اور مغرب میں جا کر کے ڈوبتا ہے، تو الٹا بھی ہو جائے گا کہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر کے ڈوبے گا. لیکن اللہ کے حکم کے بغیر اس کو اسی طرح چلنا ہے. جب سے پیدا کیا ہے زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ محنت کر کے، یعنی گویا ایک محنت میں لگا ہوا اللہ تعالیٰ. اے مسلمان، تم بھی اللہ کی اطاعت میں محنت سے لگے رہو. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم حاضر رہو وہاں حاضر رہنا ہے، جہاں کہا ہے وہاں غیر حاضر رہو وہاں حاضر نہیں ہونا ہے. وہ اپنی جگہ پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں، کل فی فلک یسبحون. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ایک دائرہ بتایا ہے، اس میں وہ چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے. تم انسان ہو کر کے ذرا سا ہوا ہواؤں سے لڑتے پھرتے ہو، ایک دوسرے سے الجھتے ہو. وہ کتنے ہیں جو چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اور یہ علم فلک کے جاننے والوں نے ایک شوسہ چھوڑا ہے کہ اگر 2 سیارے ٹکرا جائیں کسی اور بھی، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں ٹکراتے ہیں. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. اس کے بعد بھی سورج اگر نہ نکلے تو یقیناً صرف چاند کی وجہ سے بہت سے مسالے، صرف رات میں چاند بھی نکلے تو روشنی نہیں ملے گی. اور سورج سے جو گرمی ملتی ہے، اس گرمی سے آدمی کو جو طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے. اور پھر پھلوں کو جو کچھ ملتا ہے، میٹھا ہونا، کھٹا ہونا یا اس میں بڑھنا، یہ سب سورج اور چاند کے آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اتفاق بنا دیا ہے، دونوں کے ہونے سے پھر وہ جا کر کے تمام چیزیں تیار ہوتی ہیں. بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، سورج اگر جہاں کہتے ہیں کہ جہاں سورج کی گرمی نہیں ہوتی، ان کو حاملہ عورت کو خاص اس طرح کے جیسے
بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو کمی کچھ ہوتی ہے تو خاص ہیٹ میں ڈالتے ہیں، تو حاملہ عورت کو خاص ہیٹ میں ڈالنا پڑتا ہے جہاں ٹھنڈی ہی ٹھنڈی رہتی ہے، سورج نہیں دکھائی دیتا، اور جہاں صرف چاند ہی چاند رہتا ہے وہاں بھی نقصانات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مسلمانوں کے ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ایسا تعادل اور ایسی مناسبت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ الحمدللہ سب چیزوں کو حسب ضرورت اللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں۔ یہ خود گرمی جو ہے ایسے ملکوں میں اللہ تعالیٰ گرمی سخت کرتے ہیں جہاں گرمی کی ضرورت ہے، اور روزی کا سامان بھی اس گرمی ہی سے متعلق ہے۔ آپ جانیں یہ کھجور اگر ٹھنڈی ہی ٹھنڈی رہے تو کھجور بڑی نہیں ہوگی، کھجور پکے گی نہیں، اور پکے گی تو میٹھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جون جولائی یا جو دن آ رہے ہیں اس میں سخت گرمی ہونی چاہیے تاکہ کھجور اچھی سے اچھی ہو، بڑی سے بڑی ہو، میٹھی سے میٹھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مہربانیاں ہیں۔ ان سب کو اعجاز قرآنی کے باب میں آج کل بہت کچھ بحث کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اسی کو لے کر کے انہی سب نے بہت کچھ ریسرچ کیا اور بہت چیزوں کی طرف ہدایت ہوئی ان کو، اور پھر بہت سے لوگوں کو انہی سب ریسرچ کی بنا پر جو اللہ کو نہیں جانتے تھے اللہ پر ایمان لا کر کے پڑھ لکھ کر کے اور ایمان لائے اور اچھے سے اچھے مومن بنے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کیا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے قُلْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا مَنْ يَأْتِيكُم بِالنَّهَارِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات ہی کر دیتا تو کون دن لانے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ وہ کہیں گے، لوگ پوچھو تو کہیں گے اللہ کے علاوہ کوئی لانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی مصلحت، رحمان ہے، رحیم ہے، اور 99 رحمت اس نے اپنے پاس رکھی ہے، ایک رحمت پوری دنیا میں اتاری ہے۔ اسی رحمانیت اور رحیمیت کی بنا پر اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ کفر بھی ہو رہا ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے وہ گناہ بھی زنا جیسا گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتا ہے چند دنوں کے لیے، جیسا کہ کہا تمتعوا، مزے اڑا لو چند دن کے لیے، فإن مصيركم إلى النار، آخر میں تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے ہی۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے، اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جن چیزوں کو تم طلب کر رہے ہو، جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے، جا کے تم بتوں سے طلب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ عام انسان جس تھوڑ دلے جو ہوتے ہیں وہ اگر غلام اپنا جا کر کے کسی دوسرے کی خدمت کرے اور مانگے کھانا ان سے تو ان کو بھوکا مار ڈالے، لیکن اللہ رحیم کریم اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ سے منہ بھی موڑے ہیں، لیکن جو کچھ تم مانگتے ہو کسی اللہ سے مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، تم جا کر کے بتوں سے مانگتے ہو تمہیں اللہ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس باب میں بھی گمراہ ہوتے ہیں، زندگی بھر کہتے ہیں 20 سال سے شادی ہوئی تھی بچہ نہیں ہوا، جا کر کے دعائیں کی، ہم نے حرم میں بھی دعائیں کی، مسجدوں میں بھی پریشانی لگا، لیکن پیارے رسول کا فرمان ہے کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا ہے۔ 2-4 دن دعا کی نہیں قبولیت کرتا ہے، دعوت ولم یستجب لی، دعا کی ہم نے تو قبول نہیں ہوئی، پھر جا کر کے وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے۔ کسی نے بتایا فلاں پیر کے قبر پہ جا کر کے تم نیاز دو اور وہاں ان سے مانگو تو دے دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تو وہ دے دیں گے تم کو، اور ان کا نام رکھنا پیر دتا اور پیرا بخش اور یہ سب نام رکھنا، اور اللہ کی قدرت سے وہاں مانگتا ہے، دینے والا اوپر سے دے دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کا یہ بھی معنی سمجھو، تم کسی سے بھی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت دیکھ کر کے دے دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یہ جان لو کہ جو دوسروں سے مانگو گے تو تمہارا مانگنا غلط ہوا، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ ایک بال کے بارے میں اگر سوچیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں تو اس کو بھی گننا مشکل ہو جائے گا، کتنی نعمتیں۔ یہ بال الحمدللہ کتنی خوبصورتی کا ایک نشانی ہے،
داڑھی کسی کا نہیں نکلے تو اس کو کھوجا کہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نا اس کو کھوجا ہے، اور وہ بیچارہ روتا ہے کہ ایک آدمی نے لیبیا سے مجھ سے فون کر کے کہا کیا ہمیں جائز ہے ہمارے لیے کہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داڑھی دے دے؟ ہم نے کہا بھائی اگر تسمہ اور چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو، اس کا حق ہے تمہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بال دیے خوبصورت، اور جب تک جوانی ہوتی ہے، اور یہ بال پکنا بھی ایک نعمت ہے۔ اس وقت آدمی کس قدر جوانی میں اگر دیوانہ رہا ہو تو جب بال پکنے لگتے ہیں تو کم سے کم بہت سی چیزوں سے شرم کر لیتا ہے، بچے ہو گئے اور کچھ ہوا تو یہ سب۔ اور میں جیسا کہ نقیم وغیرہ لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت کی ایک ہی جسم، ایک ہی خون، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا اور آگ کا جز جو انسان کے جسم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھیے یہ بال ہمیشہ کاٹو، آپ ہر مہینے میں کاٹنا پڑے گا، اور 3 ہی 4 انگل کے بعد ہاؤں کے بال ہیں، اور یہ پلکوں کے بال ہیں۔ اگر اسی طرح بڑھتے رہتے اور کاٹتے آپ تو بالکل تیر کی طرح یا چھری کی طرح وہ نکلتے اور آپ کو ستاتے ہے نا، اور خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے۔ بڑھاپے میں جب بڑھنے لگتا ہے تو بہت سے لوگ کاٹتے ہیں نا، تو وہ دیکھیے اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ 60 سال تک 50 سال تک اتنا ہی رہتا، ذرا سا موٹا ہوا بس، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے خوبصورت بنایا ہے کہ سیدھے نہیں کھینچ دیا، اس کو بھی ٹیڑھا کیا ہوا، جس کو نیزے کی انی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ اس کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے بھاؤں کی نیزے کی انی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی نشانیاں اور کتنی نعمتیں ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اگر اس کو ہم گننا چاہیں۔ پھر جب کھاتے ہیں تو دانت دیا اللہ تعالیٰ نے، دانت کے بعد زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں آدمی اگر زبان کیا کہوں اس کو بے حس ہو جائے تو کوئی مزہ نہیں رہے گا کھانے میں، کوئی مزہ کھانے میں نہیں رہے گا۔ زبان کو ٹھنڈا گرمی اس سے محسوس کرتے ہیں، اور ٹھنڈی گرمی، اور پھر اس کے بعد اس میں میٹھا اور نمکین سب کچھ اس سے، پھر اس کے بعد حلق میں جاتا ہے، اور حلق میں 2 راستے پانی کے اور سب کے، اگر ایک ہی میں چلا جائے سب تو آدمی مر جائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان توجہ نعمت اللہ، اس کو اگر بیٹھے آدمی تفسیر کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم۔ بھائی نماز کے بعد میں فوراً نکلوں گا، جلدی ہے، ذرا سوال دیجیے گا۔ 30 36 الجمعہ، تاریخ کتنی ہوئی؟ 6 13/6، ہاں آج روزے کے دن تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کہہ رہے ہیں یزید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یزید کے معنی دیکھیے، یہ نام جو ہے چھوڑا جا رہا ہے، یزید کے معنی زیادہ ہونا، زیادہ یزیدو، زیادہ کے معنی زیادتی ہوئی، یزید کے معنی زیادہ ہوتا، ماضی اور مضارع پاس، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد تو پاس پرزنٹ۔ اس کے بعد یعنی اس نام کو لوگوں نے ایسا بدنام کر رکھا ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک ہمارے دوست سنا رہے تھے، ذاکر نائن نے کہہ دیا تھا یزید رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پر پوری دنیا بفر گئی، اور کہتے ہیں کہ یہ دشمن حسین کو اور دشمن دین کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے شیعوں کے ضد میں نام یزید بھی رکھا۔ اچھا، اسی طرح یسلم نام رکھتے ہیں، یحییٰ اسی نام سے ہے، حیا یحییٰ یعنی زندہ ہوا، زندہ رہے گا۔ ایک شاعر تھے بیچارے، ان کا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام یحییٰ رکھا، تھوڑی عمر تھی، چھوٹی عمر گیا، دکھاتے ہیں وسمیتہ یحییٰ لإحییٰ، میں نے یحییٰ نام رکھا تھا کہ زندہ رہے، لیکن اللہ کا حکم کی وہ مر گیا۔ مولا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ اب وہی ہے وجہ کہ یزید کو بدنام کیا ہوا ہے، اور تاریخ ساز شیعہ رافضی نے ان کے خلاف بہت کچھ باتیں کہیں، جس سے بہت سے اپنے علماء ہند، جنہوں نے علامہ، مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کچھ ایسے ناموافق الفاظ کہہ دیے ہیں، مجھے یاد آتا ہے بہت پرانے زمانے میں ان کی کتاب پڑھی تھی، نہ حسین کے نام سے یا شہادت حسین کے نام سے کوئی ایک کتاب ہے ان کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے بدنام کیا ہوا ہے، تاریخ صحیح سے پوچھیں تو نیک خلیفہ تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، تو اس بدنامی کی بنا پر لوگ ان کا نام نہیں رکھتے ہیں۔ اس وجہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سے محدثین نے اپنے بچوں کا نام، آپ جا کر کے
صرف کتب ستہ کے روات کو دیکھیے، جو تقریب التہذیب ہے اس میں یزید کے نام سے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، یزید ابن ہارون اور فلاں اور فلاں۔ مولانا طاہر القادری صاحب کو دیکھا، ایک مردے کو دفن کرنے کے بعد سب چلے گئے، وہ اور ایک آدمی ان کے ساتھ قبر پر کھڑے رہے اور قبر والے کا نام لے کر کے بولتے، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہے، یہ شکر کا موقع ہے کہ آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ پیارے رسول نے دفن کیا کسی مردے تو کس طریقے سے، دفن کرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے کیا کیا، کیا وہ تلقین کرتے تھے یا دعائے مغفرت، دعائے تثبیت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جنازے میں حاضر ہوئے، جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پیارے رسول نے فرمایا اسألوا لأخیکم التثبیت، ثابت قدمی کی دعا کرو اس کے، فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے پوچھا جائے گا، اے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھ۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ، لیکن مزید دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے تاکہ فرشتوں کو 3 سوالوں کا جواب من ربک ما دینک من نبیک اچھا دے دیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے تلقین کا، یا یہ کہ وہاں بیٹھ کر کے کوئی پڑھے سورہ یاسین وغیرہ غیر رسول کی سنت کے خلاف، یعنی یہ بدعت ہے۔ یہ لیجیے، ایک آدمی ہوٹل میں کام کرتا ہے، اس کے مالک نے اس کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھلایا کہ تم کو جو بخشش ملتا ہے اس میں سے چوری نہیں کرنا، سب لا کر ہم کو دینا۔ اس آدمی نے قسم کھانے کے بعد بھی 30 ریال چوری کر لیا۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کو آپ نے المسلمون علی شروطہم، آپ اس شرط سے جب موافق ہو گئے تو زبانی ہی موافقت کافی تھی کہ آپ اس میں سے کچھ نہ لیں، اور جب آپ نے قسم بھی کھا لیا تو اور ہی زیادہ مسئلہ مؤکد ہو گیا، اس وجہ سے نہیں لینا چاہیے۔ ہم کمزور آدمی ہے بیچارہ، کوئی اس کو دے رہا ہے، ان آدمی کو چاہیے کہ اس قسم کی قسم ان سے نہ لیں، لیکن اب جب مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے آپ سے لیا قسم، تو قسم پوری کیجیے اللہ کے مبارک نام کے احترام کا۔ جس آدمی نے بکرا دم دیا وہ آدمی اپنے دم دیے ہوئے بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے۔ مجھے حدیث شریف میں نے بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملا صحیح پیارے رسول کے اقوال میں، لیکن صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ جو شخص دم نقص کا دے اس میں سے نہ کھائے، البتہ تمتع کا قربانی جو ہے وہ اس میں سے خود کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایک آدمی 5 وقت نمازی ہے، پابند آدمی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بکرا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس نے 2 بکرا قربانی کیا، لیکن اس کے دل میں شک ہے کہ اس نے ایک بکرا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا، دوسرا ذبح کرتے وقت نہیں پڑھا۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ شبہہ کی بنا پر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر وہ نیت اس کی تھی اور مسلمان ہے تو انشاءاللہ اگر وہ بھول گیا تو تمام علماء اس پر متفق ہیں، خصوصاً امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، کہ وہ بکرا حلال ہے اس کا کھانا، کیونکہ بسم اللہ فی قلب کل رجل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں ہے، حدیث شریف ہے۔ جی، عقیدہ اشعری و ماتریدی کی وضاحت فرمائیں۔ عقیدہ اشعری میں نے بتایا کہ جیسے خاص طور پہ اللہ کی صفات کے بارے میں وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ غصہ نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے احادیث میں بعض صفات ذکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر کے، عرش سے اتر کر کے پہلے آسمان پہ آتے ہیں، ان سب چیزوں کا وہ اعتراف عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، صرف علم، قدرت اور حیات، 7 اس قسم، حیات اور علم اور قدرت اور کتنے بھی 4 ہوئے، شاید انتقام کا لفظ بھی ہے اس میں ہے، 7 صفت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی سب کی تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کا معنی کہ اس کا معنی اللہ کی قدرت ہے، اللہ غصہ ہوتے ہیں، وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غضب، اللہ کا غضب ان پر ہوا، کہتے ہیں غضب کے معنی اللہ تعالیٰ ارادہ بھی ہے، ارادہ ایک ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اس پر عذاب ڈالنے کا، یعنی اللہ غصہ نہیں ہوتے، کیونکہ کہتے ہیں غصہ جو ہے وہ نقص اور کمی کی دلیل، اور اللہ تعالیٰ کامل ہے، کمال کا مالک اللہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ نے غلط سوچا، غصہ کرنا بھی کمال کی دلیل ہے۔ اگر آدمی کی عزت لوٹی جائے، اس کے سامنے اس کی بہن بیٹی کے ساتھ مذاق کیا جائے اور غصہ نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔
تو کمال کی غصہ بھی پر غصہ کرنا یہ کمال کی دلیل ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں غصہ نقص کی دلیل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی غصہ ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا غضب اس وقت بھڑکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اور ایک بندی زنا کرتے ہیں. جی بہت کچھ غلطیاں ہیں. بہرحال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا یا نہیں؟ صحیح مسئلہ جو محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ یہ حدیث کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں آپ نے، کیونکہ صحیح روایت ہے مسلم شریف وغیرہ کی، نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ نور ہے، میں کہاں دیکھ سکتا ہوں اس کو. حدیث سے وضاحت فرمائے. کسی عالم سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار آپ نے کیا، یہ چیز صحیح روایت سے ثابت نہیں. حضرت عائشہ جو سب سے اقرب القریبات تھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ پیارے رسول نے اللہ کو دیکھا، لقد قف شعری، میرے بال کھڑے ہو گئے یہ بات سن کر کے، رونگٹے کھڑے ہو گئے جیسے کہتے ہیں. تو وہ بھی انکار کرتی تھی. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، وہ روایت کو علماء نے معلول کہا ہے، یعنی اس میں سبب ضعف ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے پیارے رسول، اور کسی صحابی نے نہیں کہا. نماز جنازہ میں تنہا پڑھنا کسی حدیث سے ثابت ہے. نماز جنازہ تنہا پڑھنا، تنہا کا معنی کہ اگر کوئی آدمی نہیں ہے، ایک ہی آدمی ہے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے تو شیطان ہے، دو سفر کرتے ہیں تو وہ بھی شیطان ہے، یعنی شیطان ان کے ساتھ کھیل سکتا ہے. تین آدمی ہے تو جماعت ہے، تین آدمی کم سے کم سفر کریں. ایک ہے اگر تو اکیلا کہیں مر گیا تو کوئی اس کو مرتے وقت پانی دینے والا نہیں رہ جائے گا. دو ہیں، ایک مر گیا تو دوسرا اس کے لیے کفن دفن دینے کا بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن کم سے کم ایسی حالت میں اس کو جو بھی کچھ کرے گا اس کو کرنا ضروری ہے. اکیلے جنازے کی نماز بھی پڑھیں. یہ ثنا ہے جو جنازے میں ثنا پڑھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ذکر جنازے کی نمازوں میں نہیں آیا عام طور پر، اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ثنا مشروع نہیں ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ سے پڑھنا ثنا مشروع ہے. تو یہ قیاسی بات ہوئی، قیاس کی بات ہوئی اور نمازوں پر قیاس کر کے. لیکن اور روایتوں میں کہیں نہیں آیا ہے کہ آپ نے ثنا پڑھی. البتہ سورہ فاتحہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے مستدرک حاکم کی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے بعد اور بآواز بلند پڑھی. تو کسی نے کہا کہ دیکھ آپ نے ایسی صلاۃ جنازہ پڑھی کہ میں نے کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا. تو کہا اسی وجہ سے میں نے اس کو پڑھا ہے لتعلموا انہا سنہ، تاکہ جان لو یہ بھی سنت ہے. اور بہت سی سنتیں اس طرح پیارے رسول کے آخری زمانے میں بھی صحابہ بکھر گئے تھے ادھر ادھر. لوگ جو تھے انہوں نے بھی بعض سنتوں پر عمل چھوڑ دیا تھا، اس معنی میں کہ وہ سنت ہے، یہ نہیں کہ واجب تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کہتی ہیں ان کا جنازہ مسجد میں لے آؤ. ہم لوگ بھی نماز پڑھنے ازواج مطہرات، تو کہتے ہیں جنازہ مسجد میں لایا جائے. تو کہتے ہیں واللہ ما اسرع نسیانکم، وہ کہتی ہیں کتنے جلدی تم لوگ بھول گئے. واللہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضہ، بخاری کی روایت ہے کہ پیارے رسول نے بیضہ کے دونوں بیٹوں پر مسجد ہی میں جنازے کی نماز پڑھی تھی اور ہم سب نے پڑھی تھی. تو اس طرح بہت سی چیزوں میں بہت سی چیزیں ایک طرف کی ہو گئی. دونوں جائز ہے، یہ کہ مسجد میں بھی پڑھیے یا کہیں بھی پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے یا چپکے سے پڑھیے. لیکن بہت سی جگہوں پر ایک چیز اختیار کر لی جاتی ہے تو ہمارے امام نے یہ اختیار کیا. اس طرح بات چل گئی. حالانکہ ایک سب سے بڑا سعادت مند ہوا ہے کہ حدیث میں جو بھی طریقے ملے دونوں پر عمل کو جائز سمجھا، اور کبھی اس پر کر لے کبھی اس پر. یہ صحیح ہے. قبر نبوی پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے. جی ہاں، اسی لفظ میں پڑھ سکتے ہیں آپ، دور رہ کر کے نہیں. جس طرح آپ عام قبروں کی زیارت پہ جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اسی طرح وہاں بھی آپ مخاطب کر کے پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی شبہ کے. احرام کی چادر میں کانٹا لگانا جائز ہے؟ نہیں، بٹن کانٹا یا اس طرح کی کوئی چیز نہ لگائی جائے. البتہ اگر آدمی احتیاطاً اپنا انڈر ویئر پہن رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کو فدیہ مخیرہ دینا ہے. فدیہ مخیرہ کا معنی ہے مختارہ، کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھیں یا 6 مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک بکرا ذبح کریں. اگر پہن لے رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ شرمگاہ کھل جائے گی اور کچھ ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے جب پیارے رسول کے بعد بھی، تو وہ جو کجاوا کستے تھے اور اٹھاتے بیٹھاتے تھے سب چیزیں، تو ان کو حکم دیتے کہ وہ تبان پہن لیں. صحیح روایت میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ وہ تبان، چھوٹی چڈی یعنی انڈرویئر چھوٹا سا پہن لیں، کیونکہ ازواج مطہرات کی خدمت میں شرمگاہ کھل جائے تو بڑی بے ادبی کی بات ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو حکم نہیں دیا روزے کا، یا کوئی بھی آدمی اگر ضرورت کے تحت بھی احرام کی حالت میں اس طرح کی چیز پہن رہا ہے تو اس کو فدیہ مخیرہ دینا پڑے گا. جیسے کہ ضرورت کے تحت پیارے رسول نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تمہارے جوئیں اتنا تمہیں، یہاں تک کہ کہا رعانی رسول اللہ، مجھے دیکھا پیارے رسول نے کہ جوئیں میرے چہرے پر احرام کی حالت میں سب رینگ رہے تھے. پیارے رسول نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ کیڑے تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، مڈالو اور پھر یہ فدیہ دے دینا. عمرہ کے بعد وہاں مجبوری تھی، پھر بھی آپ نے فدیہ کا حکم دیا. عمرہ کے بعد بال کٹوانا کیا حدود حرم ہی میں ضروری ہے؟ جی ہاں. اگر دوسری جگہ کریں گے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، یا احرام کی حالت میں جدہ جا کر نہیں کٹوا سکتے. کوئی بھی حدود حرم سے متعلق دم ہو یا بال کٹوانا ہے وہ حدود حرم ہی میں احرام سے متعلق یا عمرے سے متعلق. آپ بکرے کو کا فدیہ جدہ میں بھی نہیں دے سکتے ہیں. دین کا علم کیسے حاصل کیا جائے گا؟ پیسے، روپے اور مال کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. آدمی جس چیز کی کوشش، غلط ہی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا دینے کا. ذرا سا کوشش کیجیے، اور دین کا علم عالم ہی سے لینا ہے، نہ کہ جاہل سے. کیا صرف قرآن حدیث کی کتابیں پڑھنا کافی ہے؟ اللہ اکبر. قرآن حدیث کی کتابیں ہی پڑھنا کافی ہے انشاءاللہ. اب یہ بات ہے کہ قرآن حدیث کی شرح بھی ہے، اس کو دیکھنا عالم کے لیے ہے، ہم سب کے لیے نہیں ہے. عالم پڑھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ کا صحیح طریقہ یہ ہے، صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے، جو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تھا تو پوچھتے تھے سب سے. اب اسی کی تطبیق ہم کس طرح کریں؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر اس کے صحیح مسئلہ نہیں کشید کر سکتے ہیں. آپ ہو ایسا کہ عالم مسئلہ اس کے سامنے آیا، دیکھے فقہ حنفی دیکھے، فقہ صافی دیکھے، فقہ مالکی دیکھے، فقہ حنبلی دیکھے، فقہ داؤد الظاہری بھی دیکھے، اس میں جو دلیل قوی ہے اس کا فتویٰ دے. سب کو لے کر کے دیکھ کر کے تب. ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے یونیورسٹی میں ایک مادہ کا ایجاد کرایا زبردستی، بڑی کوشش سے، جس کا نام فقہ الکتاب والسنہ ہے. ہم نے کہا کہ جو خالی حدیث پڑھتے ہیں تو فقہ کی کتابوں سے بیگانہ رہتے ہیں، اور جو لوگ فقہ کے اپنے مذہب پہ پڑھتے ہیں وہ حدیث سے بیگانہ یقیناً، چاہے وہ دیوبند ہو یا کوئی بھی مدرسہ ہو. ہونا یہ چاہیے کہ ہم لڑکوں کو ایسا باندھ دیں کہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کے جامع رہیں. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے. میں نے اپنی کتاب الاتباع اصول فقہ سلم میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ فقہ کا سب سے اصلی طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، اس کی شرح ائمہ کے اقوال میں دیکھیں، جو دلیل کے قریب ہو اس کا فتویٰ دیں. کسی ایک امام کے ساتھ مربوط ہونا یہ گناہ کی بات ہے، یہ تقلید گناہ ہے. اور کیا علماء سے ربط کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اگر علماء سے بیگانہ ہوئے تو آپ دین سے بیگانہ ہو جائیں گے. بعض علماء نماز کے وقت دکانیں بند کرنے کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دکانیں بند نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ یہاں بھی یہ بدعت نہیں تھی. آپ جانیں جو پرانے لوگ ہیں یقیناً، اور رات میں بھی وہ چادر لگا دیتے تھے، اس کے اندر بیچ میں ایک مچھردانی والا کپڑا لگا دیتے تھے، موٹی چادر ہے تاکہ نظر آئے کہ اس میں گھڑی ہے اور اس میں یہ کچھ ہے. اور اسی طرح رات بھر وہ اس طرح رہتی تھی، صبح آ کر کے اس کو ٹال کر کے اپنا کام کر رہے تھے. یہ تھا سن 1394 میں 95 میں جب بہت لوگ آنے لگے، اور آپ یقین جانیں کہ چوری کرنے والے باہر کے لوگ بہت زیادہ تھے، یمنی، پاکستانی، انڈین، جو بھی ہوں. شاہ فیصل نے حکم دیا کہ بھائی اب امن کو محفوظ رکھنے کے لیے سیٹر لگا لو. یہ دیا ہے اس وقت، اور ہم الحمدللہ سن 86 میں آئے ہیں. پورے 12 سال تک نہیں دیکھا کہ اس پہ کوئی سیٹر لگاتا تھا. دکانوں میں سونے پڑے ہوئے ہیں. واللہ پہلی مرتبہ عمرہ کیا، دیکھ کر کے رو دیا. بارش ہو رہی تھی، بہت مبارک وقت تھا. ڈاکٹر شیخ عبدالغفار حسن کے لڑکے ڈاکٹر صہیب اس وقت یہیں پڑھتے تھے. ہم لوگوں کو آئے، استقبال کیا انہوں نے جدہ میں، اور پھر لے کر کے آئے عمرہ کرانے. گلیوں سے گزر رہے ہیں، پوری دکانیں، اور پانی کا سناٹا، بارش کا سناٹا.
کوئی حرکت نہیں ہے. آئے دیکھا تمام دکانیں کھلی ہیں, گھڑیاں چمک رہی ہیں, سونے کی دکان واللہ الحمدللہ. تو آپ یہ کہتے ہیں یہ بدعت اس وجہ سے ایجاد کی گئی کہ ہم نے جو ہے اس میں اب زیادتی کرنا شروع کر دی, ورنہ یہاں بھی یہ بدعت نہیں تھی. اس کو بدعت نہ کہا جائے, اس کو کہا جاتا ہے مصالح عامہ, مصالح مرسلہ. یہ بھی شریعت کا ایک اور اصول فقہ کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں مصلحت ہو تو جائز چیز کو بھی منع کر دیا جا سکتا ہے, جائز چیز کو بھی واجب کیا جا سکتا ہے. حکومت وقت بہت ہیں. اچھا تو جو ہو جائے تو ہو جائے انشاءاللہ. سورۃ الجمعہ کو بھی صرف جمعہ کے لیے خاص کہتے ہیں, نہیں یہ غلط ہے. لائیے صلاۃ تسبیح کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہمیت اور پڑھنے کا وقت کوئی بھی وقت ہو, لیکن اس کا طریقہ مجھ سے نہ پوچھے. میں نے ایک مرتبہ پڑھی ہے کہ اگر بھول نہیں رہا ہوں تو اس کا طریقہ وقت آپ نے پوچھا اور اس کی اہمیت. پیارے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں ایک بار, اور اگر پڑھ سکتے ہو تو روزانہ, نہیں تو جمعہ کے دن یا ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں. اس طرح کا ہے. بہرحال اس کی صحت کے بارے میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے, لیکن یہ حدیث اس درجے کی ہے صلاۃ تسبیح کی جس درجے کی بہت سی حدیث پر تمام ائمہ اور فقہ مذاہب نے عمل کیا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایسے اعمال جو زیادہ سے زیادہ قرب الہی کے سبب ہوں, گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد آپ ہمیشہ سب سے بڑا یہ اہم ہے کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں. اور پھر جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ قریب اس وقت ہو جائے جب سجدہ کرتا ہے. اور کسی نے پوچھا اللہ کے رسول میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں جنت, کا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرو انشاءاللہ. صدقہ خیرات اور جو چیزیں گناہوں کے مٹانے کے لیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول کے سامنے کچھ ایسی جذبات میں بات کہہ دی تھی, تو بعد میں کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے بہت کچھ خرچ کیا توبہ کے قبولیت کے لیے. تو توبہ میں آدمی اپنے مال بھی خرچ اس لیے سے کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گناہ معاف کر دے. توبہ تو شرط ہی ہے. کیا معراج کے وقت آپ نے اللہ پاک کو دیکھا, آپ نے سنا؟ جہاں تک صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. لیکن معراج کیوں ہوا؟ معراج کے معنی اوپر. ہاں, جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پیارے رسول کیوں گئے تھے اوپر؟ بھائی یہ گتھی نہیں سلجھا پاتے ہمارے بھائی. جب میں پوچھتا ہوں خاص طور پہ جو اس کی کیا تعویل کرتے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. کہ کئی لوگوں سے پوچھا تو وہاں اٹک گئے. ہم نے کہا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو پیارے رسول وہاں کیوں گئے؟ وہاں سے یہی تو کعبہ اپنے گھر کے پاس اللہ تعالیٰ ملا دیتا آپ کو, مخاطب کر لیتا. کیا بہو سسر کو ابو کہہ سکتی ہے؟ جی ہاں, ایک ادب کا اب جو ہے یعنی باپ کہنا ایک ادب کا ایک طریقہ رہا ہے عربوں میں بھی, تو اس طرح اس کو کہہ سکتی ہے. اور اس میں ایک دوسرے سے محبت کا بھی, شوہر اور بیوی کے ساتھ یا اس طرح کی یعنی آپس میں زیادہ سے زیادہ محبت کرے گا. اور اگر اس کو چھوئی موئی بنا دے سسر کو, ان سے مخاطب نہ ہو, یا ان کے سامنے بہت سی لڑکیاں ہوشیار ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں, اور یہ جو غیر مردوں کے ساتھ ملنا غلط ہے, یہ اور وہ, تاکہ خدمت نہ کرنا پڑے تو دور رہنا چاہتی ہو. کہتی ہے نہیں دوسرا فلیٹ ہمارے لیے لو. وہ ہوشیاری کی ان کے مکاری کی دلیل ہے. اللہ